بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عبدالرزاق چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیکھو سوچو۔ ناظرین، عدالت عظمیٰ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس کو اگر ہم واقعی تاریخی کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اگر اس فیصلے پر اس کی حقیقی روح کے مطابق عمل ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے اندر احتساب کی بند راہیں کافی حد تک کشادہ ہو جائیں گی۔ آج ہم اس معاملے پر بات کریں گے، پھر ہم یہ بات کریں گے کہ احتساب کے حوالے سے اگرچہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ 23-24 سال کی اپنی سیاسی جدوجہد میں کے دوران بھی اپنی تمام جتنے انتخابات لڑے انہوں نے اپنے انتخابی مہمات کے دوران بھی اور خاص طور پر 2018 کی انتخابی مہم کے دوران بہت زور لگایا، اور پھر جس دن سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں اسمبلی میں اپنی پہلے دن کی تقریر سے لے کر آج تک ان کی جتنی اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر یا عوامی اجتماعات میں تقاریر ہوئی ہیں، انہوں نے احتساب کو ہی اور بدعنوان عناصر کے گرد شکنجہ کسنے کو ہی اپنا تکیہ کلام بنا رکھا ہے۔ اور اگرچہ بہت سارے لوگ اس چیز پر معترض ہوتے ہیں، بہت سی ایسی قوتیں بھی جو بڑے عرصے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جو باری باری اس ملک میں اقتدار حاصل کرتی رہی ہیں، ان کو اگرچہ وہ پوری شد و مت کے ساتھ، اور شاید انہوں نے پہلی دفعہ انہی لوگوں نے ان کو چور اور ڈاکو کہا تھا، وہ ان کا حال بھی اب یہ ہے کہ وہ بھی یہ کہنے لگے وزیر اعظم کی اس تقاریر کے جواب میں کہ وزیر اعظم صاحب کوئی اور بات کریں، کچھ اور کام کریں، یہ آپ نے کیا ہر وقت احتساب کی رٹ لگا رکھی ہے۔ لیکن اس سپریم کورٹ کے فیصلے نے وزیر اعظم پاکستان کے اس دعوے کو کس طرح سے کھوکھلا ثابت کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، آج دوسرا موضوع ہمارا یہ ہوگا۔ تو آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بدھ کے روز عدالت عظمیٰ کے ایک بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ملک میں فوری طور پر 120 احتساب عدالتیں قائم کی جائیں، اور اس حوالے سے انہوں نے وفاقی سیکرٹری قانون کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے اقدامات کریں اور حکومت سے مشاورت مکمل کر کے ان عدالتوں کو فوری طور پر قائم کیا جائے، اور ان کی راہ میں جو بھی حائل رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ یہ از خود نوٹس جو تھا، یہ حکم انہوں نے ایک از خود نوٹس کی سماعت کے دوران لیا، جو کہ لاکھڑا کول مائننگ پلانٹ بے ضابطگی از خود نوٹس کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی، تو اس دوران انہوں نے اس حوالے سے بھی یہ اپنا فیصلہ سنایا، ریمارکس نہیں دیے بلکہ انہوں نے فیصلہ سنایا اور حکم دیا کہ وہ 20 سال سے پرانے جو کیسز ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے یہ نیب بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے اندر 1000 سے زیادہ کیسز ہیں جو التوا میں پڑے ہیں، اور ان میں سے 1200 کیسز ایسے ہیں جن کو تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اور ان 1200 کیسز میں سے بھی 150 کیسز ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہیں، جن کے اندر نواز شریف ہیں، زرداری ہیں، اور اس ملک کے بڑے بڑے بگ گنز ہیں، لیکن ان کے کیسز کے اوپر وہ
نکالا نہیں گیا، ان کی سماعتیں نہیں ہوئیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی خاص آگے نہیں بڑھی، اور جو 1226 یعنی کہ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں ٹوٹل 5 احتساب عدالتیں کام کر رہی ہیں، جن کے اندر 25 جج جو ہیں وہ تعینات ہیں پورے ملک کے اندر، یعنی کہ احتساب کا ایک شور و غوغا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ 5 احتساب عدالتیں ہیں ملک کے اندر جو ہے اس وقت، اور ان کے اندر جو ہے 25 ججز ہیں، اور ان میں سے 5 عدالتوں میں بھی ابھی تک جج نہیں ہیں، یعنی 5 جو عدالتیں ہیں ان کے اندر بھی احتساب کے جج مقرر نہیں کیے گئے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم دن رات احتساب کر رہے ہیں، جبکہ احتساب کے قانون کے مطابق، احتساب آرڈیننس کے مطابق 30 دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت، وزیر اعظم صاحب، ان کے تمام وزراء شور شرابہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جی احتساب احتساب احتساب، اور کارکردگی یہ ہے کہ آج 24 مہینے مکمل ہونے کو ہیں اس حکومت کو، 1 مہینہ باقی ہے صرف، پھر یعنی 23 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، اور 24واں مہینہ جو ہے وہ اگلے ماہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ حکومت اپنے ان 24 مہینوں کے اندر احتساب عدالتیں تک قائم نہیں کر سکی، یعنی کہ جو ان کا بنیادی ایجنڈا تھا۔ اور اس حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ 19 نومبر 2019 کو چیف جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جو اس وقت چیئرمین نیب ہیں، اور ان کو لگایا تھا پچھلی حکومت نے، یعنی کہ میاں نواز شریف کے نامزد وزیر اعظم جو تھے شاہد خاقان عباسی نے، اور جو زرداری صاحب کے نامزد نمائندے جو تھے اس وقت کے، یعنی کہ متحدہ اس وقت کی اپوزیشن کے سربراہ جو تھے شاہ صاحب، خورشید شاہ صاحب، ان کی مشاورت سے انہیں لگایا گیا تھا۔ اور یہ نیب کے اندر جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، جو کہ بڑی بڑی طویل مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عہدوں پر کئی سال بیت چکے ہیں، یہ تمام ان پچھلی حکومتوں کے لگائے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ حکومت احتساب کا تمام شور و غوغا مچانے کے باوجود اس ادارے کے اندر اصلاحات نہیں لا سکی، اور دوسرا یہ کہ جو ریکوائرڈ ججز کی تعداد چاہیے تھی وہ یہ نہیں لا سکے، یعنی کہ 19 نومبر 2019 کو، یعنی آج سے تقریباً 7.5-8 ماہ پہلے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا، اور حکومت سے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس ججز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی 30 دن کے فیصلے دیں 30 دن کے اندر۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنے کیسز پینڈنگ ہیں اور جس رفتار سے ان محدود تعداد میں عدالتوں کے اندر یہ چلائے جاتے ہیں، اس طرح تو 150 سال بھی یہ کیسز حل نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ ہمیں بہت زیادہ ججوں کی ضرورت ہے، لیکن حکومت اگر فوری طور پر ہمیں 50 ججز دے دے تو چلو 30 دن میں نہیں تو 90 دن میں نہیں تو سال 1.5 سال کے اندر ہم فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ان ضروری کیسوں کے۔ لیکن اس حکومت میں حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو احتساب کے حوالے سے اپنے عزم کا بار بار اظہار کرتے ہیں، ان کے تمام ترجمانوں، ان کے تمام وزیروں مشیروں کی تان آخر پہ اسی پہ ٹوٹتی ہے کہ جی ہم احتساب کا عمل مکمل کریں گے ہر حالت میں۔ لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ دینا پڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ حکومت اس فیصلے کو سنجیدگی سے لیتی ہے۔ اس موقع پر ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی یہ
بستہ عرض کریں گے اور ان کی توجہ دلائیں گے کہ بھائی صاحب اپنے وزیروں اور اپنے وزیر اعظم اور اپنی حکومت کے جو ہے معاملات پر بھی نظر رکھیں اور ان سے پوچھیں تو صحیح، آپ کو تو عوام نے ووٹ یہ ایک ہی جھنڈے پر دیے ہیں کہ بدعنوانی کا خاتمہ اور احتساب کا چلن کرو اس ملک میں۔ اگر آپ اس کے اوپر اتنی غیر سنجیدگی ہے کہ 2 سال ہو گئے، یعنی کہ یہ ایسا معاملہ ہے جیسے پاکستان کے لوگوں کو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو لوگوں نے واقعی گھاس کھایا اور لوگوں نے ہماری ہر حکومت کا ساتھ دیا ایٹمی معاملے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر وزیر اعظم پاکستان اس عزم کا اظہار کریں اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں سنجیدگی سے، تو وہ بھی آج اگر قوم کو کہتے کہ گھاس کیا، وہ جو گدھے دھکی کھاتے ہیں، اگر وہ بھی ہمیں وہ کھلاتے تو ہم کھا لیتے، اس شرط پر کہ یہ جو ہے ہمیں جو ہے ان ظالموں سے کا احتساب کر کے دکھائیں گے جنہوں نے اس ملک کو اس حالت پہ پہنچایا ہے۔ جناب وزیر اعظم، یہ قوم گھاس کھانے کو بھی تیار ہے، یہ مٹی پھانکنے کو بھی تیار ہے، یہ بھوکی رہنے کو تیار ہے، یہ پیاسی رہنے کو تیار ہے، لیکن خدا کے لیے آپ کوئی کام کریں۔ ہم آپ سے یہی درخواست کریں گے وزیر اعظم صاحب کہ آپ جو ہے ان 120 ججوں کو سپریم کورٹ کی مقررہ مدت کے اندر نہیں بلکہ آپ کل ہی آئیں قوم کے سامنے اور قوم کو بتائیں کہ پہلے آپ ایسا کیوں نہیں کر سکے اور اب آپ کتنے گھنٹوں میں یہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو ہماری نظر میں تو پھر ہم تمام وہ لوگ جو آپ کی اب تک حمایت کرتے رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور آپ بھی مجرم ہیں، کہ اگر آپ احتساب کے ادارے کو ہی مضبوط نہیں بنا سکتے اس ملک کے اندر، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود کہنا پڑ رہا ہے، آپ کو تاکید کرنی پڑ رہی ہے، حکم دینا پڑ رہا ہے، تنبیہ کرنی پڑ رہی ہے، اس حوالے سے ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھی ججوں سے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان سے بھی کہیں گے کہ خدا را اس فیصلے کو ہر حالت میں نافذ کروائیں، اور بلکہ اس پر عمل درآمد کے لیے ایک نگران جج مقرر کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو ہے پاناما کیس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو لگایا تھا۔ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ بھی کسی قابل جج کو، کسی دیانتدار جج کو اس کے اوپر لگائیں اور اس حکومت سے یہ کام کروائیں۔ اگر آپ یہ کروانے میں کامیاب ہوئے تو یقیناً آپ کا یہ کارنامہ صدیوں تک یاد رہے گا اور اس ملک کے کروڑوں غریب عوام آپ کو دعا دیں گے۔ اسی کے ساتھ دوستو اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ کسی نئی ویڈیو میں۔